چلے. ناظرین، دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ پاپولیرٹی حاصل کرتے ہیں، بہت مقبولیت حاصل کرتے ہیں. تاریخ میں آپ دیکھیے بہت سے ایسے سربراہان اور حکمران آئے جنہوں نے شہرت کی بلندیوں کو چھوا. ان کی عوام اور لوگ ان سے بہت پیار کرتے رہے. اس وقت اس ایرا میں اگر ہم دیکھیں تو بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی ایک ایسا نام ہے جو شہرت کی بلندیوں پر ہیں. 2001 کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تو صحیح ہوگا. 2001 سے 2014 تک وہ چیف منسٹر رہے گجرات کے، 2014 میں پرائم منسٹر بنے اور اب تک وہ اپنی پاپولیرٹی قائم رکھے ہوئے ہیں. جو نئے سروے آئے ہیں، ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ انڈیا ٹوڈے میں کل کا سروے ہے، اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں نے بھی ذرائع ابلاغ کے ذریعے جو سروے ہوئے اس میں ابھی تک کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 87%، کچھ کہتے ہیں 67%، یعنی یہ کہ 70 سے 80 کے بیچ ابھی تک جو بھارت کے لوگ ہیں وہ نریندر مودی کا جو نیریٹو ہے، جو ان کا نظریہ ہے، ان کے ساتھ چل رہے ہیں، اس کو پسند کر رہے ہیں اور اسی کی حمایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ نریندر مودی جی میں ایسی کیا خوبیاں ہیں؟ اور ساتھ میں ہم بات کریں گے کہ ان پہ کچھ حوالوں سے تنقید کی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ ایک پاپولر ہونے کی وجوہات کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا بھی ہے کہ جس کی وجہ سے بھارت میں کچھ تفریق آئی ہے ہندو اور مسلمان کے بیچ. تو کیا یہ تنقید درست ہے؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے آج اپنے پروگرام میں. ہمارے ساتھ آپ دیکھ ہی رہے ہیں بہت معروف جرنلسٹ، کالمسٹ، آتھر، ایکٹیوسٹ اور بہت جانی پہچانی شخصیت جناب طارق فتح صاحب موجود ہے ایک مرتبہ پھر. طارق فتح صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان مائی پروگرام. Not at all. سر، وعلیکم السلام. سر، آپ سے بہتر اس موضوع پر کون بول سکتا ہے؟ جس طرح میں نے یہ کہا طارق فتح صاحب، نریندر مودی کی پاپولیرٹی کم ہونے میں نہیں آ رہی. اگر یہ کہا جائے کہ یہ رائز آف نریندر مودی ہے تو دوسری جانب فال آف گاندھی فیملی یا کانگریس ہے، وہ فیملی جو کہ ڈیکیڈ سے اس حکمرانی میں تھی، ان کو جو ہے وہ انہوں نے پیچھے ہٹا کے وہ سامنے آئے. اور پھر یہ کہ ایک لوئر مڈل کلاس سے اٹھ کر اوپر آنا بھارت میں اور یہاں تک پہنچنا اور پھر اتنے عرصے تک پاپولیرٹی قائم رکھنا. میں آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ وہ سب سے بڑی اسٹرینتھ، سب سے بڑی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے نریندر مودی اتنے مقبول ہیں بھارت میں؟ سب سے بڑی اسٹرینتھ ان کی کانگریس کی ویکنس ہے کہ آپ دیکھیے کہ انڈین نیشنل کانگریس ایک میس پولیٹیکل پارٹی کے بجائے ایک فیملی کی اونرشپ بن گئی. اور آپ دیکھیے کیسے راجیو گاندھی کے بعد ہمارے جو جونیئر لیول کے ہیں اسی فیملی سے ان کی والدہ کو پارٹی کا ہیڈ بنا دیا، جبکہ she had absolutely no background in politics or in India. وہ اب بھی بیٹھی ہوئی ہیں as head of the political party یا انڈین نیشنل کانگریس کی. اس کے اندر جتنے بھی ٹاپ کی لیڈرشپ تھی وہ آہستہ آہستہ ودر اوے ہو گئی. اب آپ دیکھیے کہ دو اسٹیٹس کیرلا اور پنجاب میں کانگریس کی گورنمنٹ ہے، لیکن وہاں دونوں کے جو پرومیننٹ لیڈرز ہیں، چاہے ششی تھرور ہوں یا کیپٹن ارمندر ہو، وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ کانگریس کی لیڈرشپ کبھی لے سکیں. اسی طرح کئی لیول پہ the biggest strength of the BJP is the absence of any opposition. کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ہے ہی نہیں جو کہ ایک ویژن کو لے کے ایک نیشنل پارٹی بن سکے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ نہرو جی کی عبادت کے اندر جو لوگ ہیں وہ ایک سیاسی موومنٹ ہو، کوئی ویژن بھی تو ہوتا ہے آپ کا باہر کا. مودی جی نے یہ جو ایک انڈین پاپولیشن کو، خاص طور پہ جو ہندو میجورٹی ہے، اس کو سیلف ریسپیکٹ دلوائی ہے، یہ ایک بڑی ہی عجیب سی یونیک ان کی اسٹرینگتھ ہے. کیونکہ آزادی کے بعد سے ہی 47 کی جو میں بات کر رہا ہوں، ایجوکیشن منسٹری پالیسی جتنی تھی وہ گورن ہوتی تھی مسلم ویٹو سے، کہ یہ ووٹ بینک ہندوستان میں جو مسلمان پاکستان نہیں آئے ہیں اس ووٹ بینک کو کسی طرح ناراض نہ کیا جائے. تو مسلم پرسنل لا بھی چل رہا ہے، 4 بیویاں بھی الاؤڈ ہیں. they had a parallel government. انہوں نے جو لجا کے ٹرپل طلاق اور اس ٹائپ کا یہ اسرٹ کیا
ہندوستان کی جو تاریخ ہے پچھلے 5000 سال سے کم از کم لے کے آپ دیکھیے ٹیکشلا موہنجودارو سے لے کے نیچے تامل اور پھر وہ ریسٹور کی ہے پرائڈ ان دیئر پاسٹ، اور اس میں لوگوں کو بھارتیہ ہونے کی ایک یکجہتی محسوس ہوئی کہ 29 اسٹیٹس ہیں لیکن ہماری جو ہیریٹیج ہے ہمیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ انڈیا کی اپر مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں جو مستقل آپ دیکھیے کہ انڈیا کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں، اس کا الٹرنیٹو ایک وہ شخص ہے جس کو تنزیہ کانگریس والے کہتے تھے چائے والا، تو اس نے تو پلٹا کھا کے دکھا دیا کہ اس ہندوستان اسینشلی ہے ہی غریب لوگوں کا، ان کو کیسے اٹھایا جائے. وہ کام جو کسی زمانے میں ہم سمجھتے تھے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا یا کانگریس کرے گی، انہوں نے سیلف ریسپیکٹ کے اگر نہ ہو تو نو نیشنز کین رائز. ابھی آپ اس میں پاکستان کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو پاکستانیوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ وہ ہیں کون، تو وہ پٹری پہ کبھی رہ نہیں پائیں گے. بنگلہ دیش کو دیکھیے، دے نو ایگزیکٹلی کہ وہ بنگالی اسپیکنگ ہیں، وہ مسلمان ہیں اور وہ اپنی زبان اور ٹیگور سے پیار کرتے ہیں، ان کے نیشنل اینتھم میں ہیں. ان کو شرمندگی نہیں ہے اپنی بنگالی ہونے کی. آپ دیکھیے وہ 10% گروتھ پہ چل رہے ہیں. اسی طرح انڈیا میں ایک سینس آف ریجوونیشن ہے جسے میں کہوں. میں آلموسٹ ایوری ایئر آئی ہیو وزٹڈ دیر ان دا لاسٹ 10. جب سلمان خورشید فارن منسٹر تھے، کانگریس کی گورنمنٹ تھی، تب بھی میں وہاں گیا تھا. یہ جو ان کے سلیبس میں ان کو پڑھایا جاتا تھا کہ جن لوگوں نے آ کے تمہیں برباد کیا ہے وہ تمہارے ہسٹورینز ہیں. کہ جس ملک میں ایک قبر نہیں ہوتی تھی کیونکہ ہندوز ڈونٹ بری دی ڈیڈ، وہاں تاج محل ایک قبر کو نیشنل سمبل بنوا دیا گیا. تو بنایا تو وہی ہندوؤں نہیں ہے، مزدور بھی وہی تھے، مٹیریل بھی وہی تھا، لیکن ایجوکیشن منسٹرز نے اس طرح کیا کہ اب دلی کا میں اگزامپل دیتا ہوں، سب سے مین سڑک کا نام تھا اورنگزیب روڈ. اب وہ شخص جس نے تاریخ میں اتنے ہندو اور اتنے شیعوں اور اتنے لوگوں کو مارا، آپ کو شاید پتہ نہ ہو، اورنگزیب اسٹفڈ فوڈ ان دی ماؤتھ آف دی داؤدی بورا جو شیعہ کمیونٹی ہے ان کے سیدنا کو، کہ انہوں نے کیونکہ وہ فکسڈ کیلنڈر سے چاند دیکھتے ہیں، یہ مصر سے آئے ہوئے لوگ ہیں نا، تو فاطمائٹ کیلنڈر فالو کرتے ہیں. ہی اسٹف فوڈ ان ہز ماؤتھ ٹو کل ہم. مندروں کو گرایا ہے. اب ایک سڑک ایک ایریا لودھی گارڈن ہے. اب وہ شخص جس نے انویڈ کیا، برباد کیا ہندوستان کو، اس کے نام پہ دلی کا سب سے پوش ایریا نظر آ رہا ہے. تو ایک میکنس آ گئی تھی انڈین ہندو پاپولیشن میں اپنی انفیریورٹی کی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے کچھ کیا تو ہماری پٹائی ہو جائے گی، کیونکہ مولانا آزاد سے لے کے بعد تک presidents اور یہ سب جو تھے there has been a fairly Muslim presence at the leadership. مودی جی کے آنے کے بعد کسی ہندو کو یہ شرمندگی نہیں ہے کہ اس نے کوئی غلطی کی تب اس کے اوپر 1000 سال تک مسلمانوں نے اور بعد میں 200 سال انگریز نے حکومت کی. جو پہلے ایک تھا ان کا، اب بھی ان میں وہ ملیٹنسی نہیں ہے جو پاکستان میں ہم بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ ارے وہاں ہندو ایکسٹریمزم ہے اور یہ وہ. کسی ہندو ایکسٹریمسٹ سے ملے تو جماعت اسلامی والے اور یہ جو باقی ہمارے ریڈیکلز ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ there is a huge difference over there. اور most Hindus and Muslims find it normal to live together. لیکن یہ جو تھا کہ میکنس ہی میں کہوں گا، اس کو انہوں نے صحیح. اس کا مطلب یہ ہوا طارق فتح جی کہ یہ اب ایسا سمجھا جائے کہ جب ایک ایلیٹ کلاس کئی ڈیکیڈز تک حکمرانی میں رہتی ہے تو اس کے بعد جو عوام ہے اس کے ایموشنز میں ایسا کچھ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے پھر وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر وہ اپنے طبقے سے جو ہے وہ کسی کو لانا چاہتے ہیں. تو مودی جی کی ایک بڑی وجہ ہم پاپولیرٹی کی یہ سمجھیں. ٹو سرٹن ڈگری پھر بہت انہوں نے
ایسے سسٹمز اسٹیبلش کیے ہیں کنٹری وائڈ. آپ کا جو بینک اکاؤنٹس لوگوں کے کھلوائے ہیں, پھر انہوں نے ٹوائلٹس پبلکلی کنسٹرکٹ کروائے ہیں. ایک بڑے گراس روٹس لیول پہ ہی ہیز ٹرائی ٹو امپلیمنٹ سم چینجز جس سے لوگوں کو یہ پسند آتے ہیں کہ یہ. اور ایک چیز جو بڑی یونیک ہے, ان کوئی 8 سال میں کرپشن ایٹ دی ٹاپ ہیز بین ایلیمینیٹڈ. یہ بڑی ایک یونیک سی چیز ہے. جو پہلے ہم سنا کرتے تھے فلانی بوفورس اسکینڈل, وہ ہیلی کاپٹر پہ کوئی کما گیا, کوئی ادھر کر گیا, وہ یہاں ایٹ دی ٹاپ نیچے لیول پہ ہوگی کوئی رشوت دے رہا ہے یہ سب. بٹ وہ جو میس اسکیل میں انڈیا کے لوٹ مار تھی, یو ڈونٹ فائنڈ دیٹ ہیپننگ. لیکن اتنا بڑا ملک ہے کہ یو ہیو پرابلمس. ایسا نہیں کہ وہ جنت ہے, بٹ پیپل ہیو ہوپ ناؤ. مودی جی کے بارے میں جو سروے آئے ہیں, جو کہا جاتا ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے فراخ دل نظر آتے ہیں, یعنی یہ کہ جب وہ میڈیا سے ملتے ہیں, جب وہ کہیں جاتے ہیں تو وہ گلے ملتے ہیں اور ان کا جو ملنے کا انداز ہے بڑا وہ ہے. لیکن کیا جو ہم اکانومی کی بات کر رہے ہیں تو مودی جی کے اقتدار کے بعد کیا جو بھارت ہے وہ ان کی ایرا میں کیا اکانومی میں بہت آگے گیا ہوا نظر آئے گا؟ ایسا ہے؟ دیکھیے, وہ پوری دنیا ایک شفٹ کر رہی ہے ٹورڈز اے نیو اکانومی. اس میں وہ آسانی سے فٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ اگر آپ جائیں گے یو ول بی سرپرائز کہ کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں ہر ایک کے پاس ایک سیل فون ہے. تو ایک کمیونیکیشن ایزی ہو گیا ہے, بینک اکاؤنٹ سب کے پاس ہو گیا ہے. یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں ایک شخص کی پروڈکٹیوٹی کو. اب یہ آپ دیکھیے گا کہ جو دلی میں فارمرز پروٹیسٹ فار ایگزامپل ہے, انہوں نے اس پہ توجہ ہی نہیں دی کہ کون کر رہا ہے, کیونکہ ابھی جیسے فورن پالیسی میگزین میں بھی لکھا تھا, یہ ان ٹھیکیداروں کا پروٹیسٹ ہے جو غریب کسان کو اس لیول پہ نہیں آنا دیتے کہ وہ that he could do away with the middleman. تو بڑے چیلنجز ہیں انڈیا میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن ایک فیوچر ان سب کو لوگوں کو نظر آتا ہے کہ آپ دیکھیے G7 کی میٹنگ ہے, اس میں مودی جی کو بلایا جاتا ہے. آپ سعودی عربیہ سے دیکھیے ان کے تعلقات, وہ اسرائیل بھی چلے جاتے ہیں, پیلسٹائن میں بھی جاتے ہیں. ان کے یہاں انویسٹمنٹ اتنی ہو رہی ہے کہ انڈیا از دا مین چیلنج ٹو چائنا, جو ویسٹرن ورلڈ دیکھتی ہے, یورپین مارکیٹ دیکھتی ہے. اب کوڈ جو بنا ہے, آسٹریلیا, اپنا جاپان, اس میں انڈیا شامل ہے, تو ایک اٹ ہیز سڈنلی بیکم ریجنل پاور. اور اس کا لیڈر جو ہے وہ اپنے کرتے پجامے میں جا کے دنیا بھر میں ایڈریس کر کے آ جاتا ہے. اب یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی دیکھیں, he has done something that باقی دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ انڈیا از ناؤ something you cannot ignore. اور جو کسی زمانے میں پاکستان کو انڈیا پہ وہ تھا, ایڈوانٹیج تھا, کیونکہ پاکستان سینٹو کا ممبر تھا, ویسٹرن ایلائی تھا, وہ ہم نے افغانستان سے دشمنی لے کے نا وہ گنوا دی. اب انڈیا کی 2 مسلم کنٹری سے تعلقات اچھے ہیں, افغانستان اور بنگلہ دیش. تو یہ ہندو مسلم کا بھی چکر ختم ہو گیا, کیونکہ اگر سو ان سم ویز ہی ہیز ہینڈلڈ اٹ ویری ویل. اوکے, ٹھیک. طارق فتح جی, ایک بہت بڑی تنقید جو نریندر مودی صاحب پر کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہندوتوا کا نام لیا جاتا ہے, کہ ایک نیشنلزم کا سہارا لے کر یا ریلیجن کارڈ استعمال کر کے انہوں نے لوگوں کو جو ہے, لوگ اس وجہ سے بھی ان کی طرف ہیں, اور اس وجہ سے ایک وہ ملک جو کہ دنیا کی بہت بڑی جمہوریت ہے, جو دنیا کا بہت بڑا سیکولر ملک کہلاتا ہے, اس کا جو ایک سیکولرزم ہے اس کے اوپر آنچ آئی ہے, اور لوگ مسلمانوں پہ وقت جو ہے وہ مشکل آیا. تو یہ ان کے اوپر ایک بہت بڑی تنقید کی جاتی ہے. اس کے بعد ایک اور تنقید پہ ہم بات کریں گے, جو ایک اور سوال اٹھایا جاتا ہے, لیکن پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی. دیکھیں, ہندوتوا جو ہے, یہ کتاب لکھی تھی ساورکر نے when he was in prison in Andaman Islands. وہ ہر مہینے سفیدی ہوتی تھی کمرے میں,
تو اس پہ پھر وہ کولے سے لکھ کے then he would memorize it and then ہر مہینے سے. So it's a very thin book. میں چاہتا ہوں آپ بھی پڑھیں ہندوتوا. The title of the book is Savarkar was an atheist. So یہ کہنا کہ یہ مذہبی رجحان ہے. بھگت سنگھ فار ایگزامپل یہ بھی ایتھیسٹ تھے, جس کو ناستک کہتے ہیں ہندی میں اور ہم دہریہ کہتے ہیں. یہ وہ لوگ جو مذہب سے آزاد تھے, یہ ان کا تھا کہ یہ ہندو دیکھیں ہندو ورڈ بھی ہمالیہ اور یہ جو انڈین اوشن ہے اس سے ملا ہوا ہے, یا اس کے اندر جو مس پروننسیشن ہوئی لفظ ہندو کی, یا یہ انڈس ریور بھی پاکستان میں بہتا ہے, انڈیا میں تو نہیں بہتا. تو لفظ یہ سب انڈس سے ہی نکلے, ٹیکشلا سے نکلے ہیں, ان کی سب کی نیچے تامل ایریا جو ہے. سو all of this was subdued and destroyed psychologically by the sultans and the Mughal dynasty, and subsequently they were ان کی جو اپنی ہسٹری ہے ہندوستان کی. آپ ایران میں جائیں تو نوروز تو منایا جائے گا نا, چاہے ملا ہو یا کمیونسٹ ہو, کوئی بھی ہو ایران کے اندر وہ خوش ہوتے ہیں, ان کی اپنی فیسٹیول ہیں. دیکھیے ابھی ایجپٹ کے اندر سارے مسلمان ہیں, لیکن وہ ممیز جو آئی ہیں ابھی ڈے بیفور یسٹرڈے, وہ اپنا پاسٹ تو نہیں ابینڈن کرتے, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, لیکن وہ تمام ممیز جو ہیں یورپ سے, انہوں نے اتنا شاندار جلوس نکالا. وہ اپنے ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان کے مسلمان جو ہیں وہ جہاں رہتے ہیں اس سے محبت نہیں کرتے. ان کو آپ کی دل لگی مونجو دارو یا ٹیکشلا سے ہے ہی نہیں کچھ. آپ جب بھی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ارے وہ جو تھا محمود غزنوی وہ وہاں سے آیا, اس نے ایسا مارا ہندوؤں کو, ہوش ٹھکانے آ گئے سومناتھ میں. ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیں تباہ کیا. آپ ترکی میں چلے جائیں, کوئی نان ٹرکش کو اس لیے کہتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے, جس کی جو سیولائزیشن ہے وہ اڈاپٹ کرتا ہے. ہمارے یہاں ایک جو بہت بڑی مسٹیک ہوئی شاہ ولی اللہ کے زمانے سے ہی, کہ وی سارٹ آف آسکڈ دی افغانز ریپیٹڈلی ٹو انویڈ انڈیا. ٹیپو سلطان نے کیا, شاہ ولی اللہ وہاں چلے گئے کعبہ, انہوں نے کہا ان پہ ہم. ابدالی از دی اونلی مین ہو ڈسٹرائڈ لاہور, برنٹ اٹ, کیونکہ ہندوؤں کو صاف کرنے کے لیے. آپ آج کے لاہوریوں کو دیکھیے, وہ اب اپنے میزائل کا نام انہوں نے ابدالی رکھا ہوا. تو ہندوتوا جو ہے یا ہندو دھرم, ایک تو ہندو مذہب کوئی ہے ہی نہیں. آپ کا 10,000 تو آپشنز ہیں کہ آپ کس میں بلیو کریں کس میں نہ بلیو کریں. کوئی ہندو بچہ یا میرے ساتھی جو جن دوست ہیں, کوئی ہندو اسکول میں نہیں گیا, نہ وہاں کوئی مدرسہ ہوتا ان کا, گھر میں بت ہوتا ہے, گھر ماں باپ سے سیکھتے ہیں. اٹ بیکمس, نہ ان کی 5 وقت کی نماز ہے, نہ ان پہ کوئی کمپلشن ہے, نہ کوئی سنڈے چرچ ہے. دے ول ٹیک اینی باڈی. زوریسٹرین آئے وہ بھی سیٹل ہو جاتا ہے, مسلمان آئے وہ بھی سیٹل ہو جاتا ہے ہندوستان میں. جو واحد دنیا میں جگہ ہیں جو یہودیوں کو نہیں مارا وہ بھی انڈیا میں ہے. تو جو ہندو یا سناتن دھرم جسے کہیے, اس میں کوئی کمپلشن نہیں ہے. جیسے ہم کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو کلمہ پاک پڑھواتے ہیں تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے. آپ ہندوؤں سے پوچھو آدمی ہندو کیسے ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں کیسے ہوتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. وہ بس پانی پوری کھائے, بریانی کھائے, دال کھائے, کرتا پاجامہ پہنے, ہندو کہلاتا ہے. وہ پیدا ہوتے ہی ہندو ہوتا ہے, اس کو کچھ کرنا نہیں پڑتا. ٹھیک, دیر از نتھنگ. آپ ایک کام کریں, آپ 10 دن کے لیے ہندو ہو جائیں, آپ کو پتا چلے گا کہ سڈنلی یو آر فری. میں کوئی کہہ ہی نہیں رہا آپ کو ابھی جمعے کی نماز پڑھی تھی تو نے, ادھر ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے نہیں پڑھی, دباؤ جاؤ جان سے. ہم پڑھ رہے ہیں اپنا سادھو کہیں ہمالیہ میں بیٹھے ہوئے ننگے. میں تو کیا جو کون سا فیسٹیول ہے جو ہر 12 سال بعد ہوتا ہے, دریا ملتے ہیں الہ آباد یا پریاگ کے اندر. آئی ہیو بین دیئر. 10 دن میں نے وہاں بھی کاٹے ہیں بالکل پانی میں. کسی کو کسی کی پر سب اپنے لگے ہوئے, کوئی کسی پہ ایگزرٹ یہ نہیں کرتا کہ تو یہ ٹھیک نہیں. اور میں کوئی پروپیگنڈا نہیں کر رہا ہوں, میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں جو
مجھے شوق لگا, میں انڈیا کئی دفعہ گیا, میرے خیال 10-15 دفعہ جا چکا ہوں, جو مجھے سٹننگ ڈفرنس لگا کہ کوئی کسی کو کہتا نہیں ہے. ہمارے یہاں نازم آباد میں بچوں کے بھائی جمعے کی وقت نماز نہیں پڑھ رہا, یہ کیا کر رہا, کرکٹ کھیل رہا اس وقت. ہم چلے جاتے تھے مسجد میں کہ محلے والے ڈانٹ پڑ جائے گی, ابا کہہ رہے ہیں, اماں کہہ رہی, سارے کہہ رہے. یہاں کوئی کسی کو نہیں کہتا, جس کی مرضی ہے وہ کرتا ہے. ہر ایک کے گھر میں اپنی مسجد ہے, ان کی کیا ٹیمپل ہوتا ہے, نہ کوئی پرسکرپشن ہے نہ کوئی کتاب ہیں تو 50,000 کتابیں. اور جب جلایا نالندہ یونیورسٹی کو بختیار خلجی نے, تو اس نے کہا ان کے پاس 3 ملین کتاب کس لیے, ایک کتاب ہونی چاہیے قرآن. اس کو 6 مہینے لگے وہ لائبریری کو جلتے ہوئے. پوری بدھزم ڈسٹروائے ہو گیا انڈیا سے, وہ سارے بدھ جو تھے وہ چائنا اور جاپان بھاگے. یہ اب دیکھیے کہ جاپان اور چائنا میں بدھزم جو ہے وہ اس لیے آیا کہ سارے جو اسکالرز تھے نالندہ کے جو بہار میں ہیں وہ بھاگے وہاں سے, سب کی گردن اڑا دی. دیٹ یونیورسٹی واز ڈسٹرائڈ کمپلیٹلی, ناٹ اے سنگل بک ریمین. اور اس جگہ اسٹیشن کا آپ کو پتا نام کیا ہے بہار میں, بختیار پور. جس نے تباہ کیا اس کے نام پہ بختیار پور رکھ دیا. یہ تو مغلوں نے رکھا. یا جو ہولیسٹ سٹی ہندوازم کی ہے اس کا نام الہ آباد ہے. تو کچھ تو ہم اپنے گروان میں بھی دیکھیں نا کہ ہم مائنورٹی ہیں, 10% آبادی پورے ہندوستان پہ راج کر کے بیٹھے ہوئے, اور کاشی کا ٹیمپل ہے وہ توڑا ہوا ہے, آگے ہندو ٹیمپل ہے, پیچھے مسجد بنا دی, یہ بنارس میں جو ہے. تو دیر از نیڈ فار اس ٹو ریفلیکٹ کہ کیا پروفٹ محمد نے یہ کہا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ ان جو نان مسلم کے ہیں ان کے خداؤں اور ان کے پلیسز آف ورشپ کو نہ کرو, کیونکہ وہ آپ کے بھی کر سکتے ہیں. ہم نے کہا وہ تو کہتے ہوں گے پروفٹ محمد, ہم کیا چاہتے ہیں ہم دیکھیں. ٹھیک, ان پڑھ کے ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایوری انویڈر مسلم انویڈر آف انڈیا واز illiterate, اینڈ وہ بس مسل پاور کے اوپر آ رہے تھے. یہاں جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی تو الیگزینڈر سے لڑے نا, پورس جو تھا وہ بھی پنجابی تھا. he was defeated. کئی لوگ نے ہندوستان پہ نظر رکھی کہ اس کو لوٹا جائے. This was the richest country in the world. ہم ایز مسلمز مانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم انڈین ہیں, ہماری ہیریٹیج انڈین ہے. جی صحیح, ٹھیک. بلکہ تاج برطانیہ نے تو جس طرح لوٹا وہ بھی ہم نے دیکھا. آ گئے جی جی, سب کچھ ہندوستان کا. آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ کیسے لوٹا. یہاں آ کے فوج اتاری, جن لوگوں کے پاس جیسے بنگال میں تھا انہی پہ ٹیکس لگا کے, انہی کے پیسے سے انہی کی چیز خرید کے وہ را مٹیریل پیچھے جاتا تھا which was basically free, اور اس کو لا کے یہاں بیچا جاتا تھا. یعنی it was a masterful way of destroying India's wealth. The richest country in the world became poorest in less than 150 years. تو لیکن بالکل وہ تو چاہیے in the end وہ تو سب کچھ لے گئے. ہم سب کے سب ہماری اینسیسٹری ہندوستانی ہے, چاہے ہم پشاور سے ہوں یا سلیٹ سے ہوں, کہیں سے ہوں. مردوں کی فوج آئی تھی, عورتوں کی فوج نہیں آئی تھی. تو کم از کم ہماری مائیں تو ہندو تھی نا. لیکن ہمارے یہاں عورت کی ویلیو اتنی کم ہے, کہتے عورت کا کیا ہے, وہ تو کہیں سے بھی پکڑ کے لے آئیں گے. جی عورت, جی طارق فتح جی, عورت کے موضوع پہ الگ سے میں آپ کے ساتھ ایک دن ضرور پروگرام کروں گی. میری یہ خواہش ہے کہ میں اس موضوع پہ بھی آپ سے کروں. مجھے معلوم ہے آپ کے پاس بولنے کے لیے اس پہ بہت کچھ ہوگا. لیکن ہم موضوع کی جانب واپس آتے ہیں. جو ہم بات کریں ایک اور, جو میں نے کہا کہ تنقید کی جاتی ہے, جہاں ان کی بہت سے معاملات میں تعریف بھی کی جاتی ہے, وہاں پر ایک تنقید جو ایک ہم نے, جیسے میں نے آپ کو بتایا, آپ نے اس کا جواب دیا. مسلم اور ہندو کے بیچ جو ایک تفریق آئی ہے اس دوران, اور کہا جاتا ہے کہ وہاں کے مسلمان جو ہیں بڑے خوف میں رہتے ہیں, بلکہ کئی لوگ, آپ ہی کی جانب سے, کئی لوگوں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہاں پہ گائے زیادہ محفوظ ہے مسلمان کی نسبت. تو اس طرح کے بہت سے نعرے لگے. اروندھتی رائے اور بہت سے ایسے دوسرے ہم دیکھتے ہیں انٹلیکچوئلز, رائٹرز, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا جو نریندر مودی کا ایک ماضی ہے RSS سے وہ جڑا ہوا ہے, جس بنا پر وہ ان پہ تنقید کرتے ہیں. تو حالانکہ وہ ماضی بہت پیچھے رہ گیا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہی رہے گا ہمیشہ, اور اسی طریقے سے ان پر تنقید کی جاتی رہے گی اس وجہ سے؟ تنقید رہے گی. یہ جو اروندھتی رائے ٹائپ کی
یہ جو جن کو میں کئی دفعہ امی آنٹی کہا کرتا تھا، یہ اپر مڈل کلاس کی خواتین جو who live in a delusion کہ وہ what should life be. تو یہ ویسٹ میں ایکسیپٹنس کے لیے تو ایک کتاب یہ بھی لکھ دی گئی تھی بنگال میں انڈین آتھر کی فرام نیو یارک کہ پاکستان نے اٹراسٹیز بنگال میں کی نہیں ہیں. یو نو دیر از این ایلیمنٹ آف جس طرح پاکستان کے پنجابی عام طور پہ پنجابی نہیں بولتے ہیں نا، وہ شرمندہ رہتے ہیں کہ کوئی سانو چوڑا نہ کہہ دے، تو وہ اسی طرح انڈیا کی یہ جو اپر مڈل کلاس گروپ ہے جو پروفیسرز کو باہر سے بلا کے یہ کہتے ہیں کہ ناول لکھوا دیا، کتاب لکھوا دی کہ اورنگزیب کے ہاتھوں تو کچھ ہوا ہی نہیں، شیعوں سے پوچھ لو اورنگزیب کیا تو کیا ہوا. بٹ یہ رہے گا ایک تو الزام، کیونکہ یہ سٹوری بڑی پرانی ہے. آپ اس کو دیکھیے کہ جب بھی آپ انڈیا اور اسلام کو دیکھیں تو ایک ذہن میں بات ضرور رکھیے کہ جس وقت محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کا بھتیجا امام حسین کے ساتھیوں کو پکڑنے کے لیے سندھ آتا ہے، اسی دوران یمن سے مسلمان آ کے کیرلا اور تامل ناڈو میں بستے ہیں. ہم نے کبھی ان کو نہیں ایکسپٹ کیا جن کے رنگ کالے ہیں. ہمیں تو یہ بھی نہیں پڑھایا جاتا پاکستان میں یا انڈیا میں بھی کہ پہلے مسلمان جو تھے وہ تو ملابار میں آئے تھے. یہ محمد بن قاسم کہاں سے آ گیا؟ پہلی دنیا کی مسجد مدینہ کے بعد بنی ہندوستان میں. وہ جو بادشاہ تھے جنہوں نے ہی وینٹ ٹو مدینہ، ان رسول اللہ کے ہاتھوں پہ ہی کنورٹڈ ٹو اسلام، اور اپنی زمین جو ہے انہوں نے وہاں مسجد بنانے کی کہتی کنورٹڈ ٹو اسلام. عمان میں ان کی وہ ہے قبر کہیں گے کیا، عبادت بھی ہوتی ہے، وہ لوگ عرس پہ جاتے ہیں. ہم نے وہ چیز کیوں ہٹائی؟ کیونکہ ہمیں لذت زیادہ آتی جب ہمارے ہاتھ سے خون بہتا. اتنے دیکھیے جو اسلام کا عروج تھا 1258 تک، آپ سمجھیے جب بغداد پہ اٹیک ہوا منگولز کا، تتر بتر ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جاہل ترکوں کی حکومت آئی جنہوں نے آپ سوچیے 600 سال میں کسی نے کوئی کتاب نہیں لکھی آج تک. ہم ان پہ توجہ دے رہے، ہم ان پہ نہیں دیکھ رہے کہ بنگال میں مسلمان آئے کہاں سے. ان کا تو کوئی بارڈر بھی نہیں ملتا ہے نا کسی سے. تو ہر وہ شخص جو امن اور شانتی کے ساتھ آیا ہے ہندوستان میں، وہ ہمارا ہیرو نہیں ہے. ایک سلطان، ایک مغل بادشاہ نہیں ہے جس نے دنیا کی پہلی مسجد کا جو کوچن میں ہے وہ دورہ کیا ہو. خیر ان کو چھوڑے، ایک نے حج تک نہیں کیا. ایک سلطان ایسا نہیں جس نے عمرہ کیا ہو. گدی نہیں چھوڑتے تھے، اللہ کو تو بعد میں بات کریں. ناٹ اے سنگل مغل وینٹ فار حج، ناٹ اے سنگل خلیفہ وینٹ فار حج. وہ ترکی بیٹھے ہوئے تھے، یہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور شیعوں کے بیچ میں ایران میں پٹائی کر رہے تھے. یہ ان کا فیم تھا، لڑ کے مر گئے آپس میں. تو ہم جب اپنی کانشنس کلیئر نہیں کریں گے کہ ہم نے کیوں، جو لوگ حجاج بن یوسف، آپ کو پتا ہے کہ اس نے مکہ پہ بمبارڈمنٹ کر کے خلیفہ زبیر کو جب تھے مکہ میں، مکہ توڑ دیا، کعبہ ڈسٹروائے کر دیا، 18 سال وہاں حج نہیں ہو سکا. وہ ہمارا ہیرو بن گیا. اور جن لوگوں نے آ کے مسجد بنائی نیچے، کیونکہ وہ ان کے رنگ کالے ہیں یا وہ تلوار نہیں لے کے آئے، انہوں نے کہا انہوں چھٹ دیو. سو وی ہیو اے فنڈامنٹل ایرر ان ہاؤ وی سی آور سیلز. اس میں ہندو نے کبھی روکا ہی نہیں آپ کو. جو بھی دیکھیے، یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل اور دوں. فاطمائٹ جو تھے، جو خلافت ایک ہی گزری ہے مصر میں فاطمین کی، ان کو صلاح الدین ایوبی نے وہاں سے تباہ کیا. یہ جو الازہر یونیورسٹی کو ہم کہتے ہیں نا کہ سنی اسلام کا سب سے بڑا وہ ہے، اٹ از فاطمہ الزہرا کی یونیورسٹی ہے. یہ تو وہاں کے شیعوں نے بنائی. ایک شیعہ زندہ نہیں رہنے دیا انہوں نے مصر میں. سب بھاگ کے یمن اور اس کے بعد ہندوستان میں آ کے پناہ لی. پوری دنیا میں شیعہ صرف ہندوستان میں پناہ لیتا تھا. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں شیعہ ہوں، آئی ایم فرام اے سنی فیملی، بٹ دیز آر دا ریالٹیز نو بڈی ٹیچز اس. جی درست فرمایا. This we should acknowledge. آپ جس دن پیار کا آدھا ہاتھ بڑھائیں گے،
آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ہمیں کسی نے ریکگنائز کیا. میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. انڈیا کے اندر بے تحاشا مسلمان ہیں. عارف محمد خان از دا لیڈنگ پوائنٹ, پرنسپلڈ مسلمان جو پیسہ ویسا نہیں چاہتے, وہ صرف ہندوستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. ہی از اے گورنر آف کیرلا. آپ ان کی کیبنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے. ایک وائس چانسلر تھے جنہوں نے گجرات میں مودی جی کے اگینسٹ پوری موومنٹ لیڈ کی. ان سے بات چیت کرنے کے بعد آج تک کبھی اینٹی مسلم رائٹ نہیں ہوا گجرات میں مودی جی کے پرائم منسٹر آنے کے بعد, ورنہ ہر سال دنگا فساد سنتے تھے. تو ان میں ہزار برائیاں بھی ہیں, وہ ان کو چھوڑیں, وہ نظریاتی ہیں اکانومی پہ یہ سب. بٹ دا مین از ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ فار ہمسیلف. کوئی دولت نہیں کر رہا, پیسے لے کے بھاگ کے کینیڈا کی سٹیزن شپ نہیں لے رہا. یہ سب ہمارے سامنے. ہمارے یہاں پاکستان فوجی جنرلز کتنے کینیڈا میں رہتے ہیں, ان کے پاس دونوں پاسپورٹ ہیں. تو وی نیڈ ٹو بی ہمبل اباؤٹ ہو. ایسا ہی ہے جی. آپ کا پوائنٹ سر مجھے پہنچ گیا ویورز تک, ناظرین تک. آپ نے بالکل بہت ویلڈ ایک بات کہی کہ خود ان کے اوپر جو ہے ذاتی طور پر کوئی اس قسم کی الزام نہیں ہے کرپشن کے حوالے سے. اچھا ایک چیز, آپ بھارت میں اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ابھی پچھلے کچھ دنوں میں کچھ مظاہرے بھی ہوئے, جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, مودی جی جب ادھر بنگلہ دیش گئے تھے وہاں پہ بھی مظاہرے ہوئے, پھر بھارت کے اندر بھی ساؤتھ میں جو ہے مظاہرے ہوئے اور جگہوں پر, اور ایک کیمپین بھی چلی. تو اس وقت کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کانگریس کی, میں دیکھ رہی تھی کچھ ریلیز پرینکا کی اور دوسرے راہل گاندھی کی, ان سب کی, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا نریندر مودی کی پاپولیرٹی وہیں پر برقرار ہے, کم ہوگی, کم ہو رہی ہے, یا کانگریس کو آپ کچھ آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ میں ایک بات آپ کو بتاؤں گا, پرینکا ہوتی تو اس وقت کانگریس کی حالت نہیں ہوتی. یہ شی از اے اسمارٹر وومن, شی کین آرٹیکولیٹ ہر پوزیشن. آپ راہل کو کبھی سنیے تو صحیح, کیا بات کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, جا کدھر رہی ہوتی ہے. ہی از آئی ایم سوری ٹو سے بٹ ہی از لائک آ بلاول. یو کی ناٹ گیٹ اینی تھنگ آؤٹ آف ہم. ششی تھرور کو میں دیکھ رہا ہوں, یہ لوگ اگر آئے تو اٹ ول ناٹ بی ایزی فار اپنے پرائم منسٹر مودی. بی جے پی کے لیے مشکل ہوگا, پھر مشکل ہوگا. لیکن آپ ریس لگا رہے 100 میٹر کی, کوئی ہے ہی نہیں اس میں, تو آپ ہی جیتیں گے نا. کون اور جیتے گا؟ ممتا جو بانرجی ہیں اپنے آپ کو الٹرا مسلم بنا کے پریزنٹ کر رہی ہیں وہاں پہ, تو لوگ اندھے تو نہیں ہیں. اس سے پہلے آپ سوچئے 36 سال کمیونسٹ پارٹی کی گورنمنٹ تھی بنگال میں, غائب ہو گئے سب ایک دم سے. لوگ, میں آپ صحیح کہہ رہا ہوں, لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی سیلف ریسپیکٹ ہو. ان کو جس طرح ہمارے یہاں نوکروں کو نہیں کہتے ہیں چلے گیا دیکھ کیا رہے ہو. ہاؤ وی اسپیک ٹو پیپل ہو آر پورر دین اس ٹیلز اس ہو وی آر. کیونکہ ہم سے کوئی زیادہ پیسے والا بھی ہے جو ہم کو دھتکار کے کر سکتا ہے. تو جب عام کسان جو یا کھیتی باڑی کرنے والا وہ دیکھتا ہے کہ ایک آدمی پیسے نہیں بنا رہا بلکہ بینک اکاؤنٹ کھلوا رہا ہے, آئی ڈی کارڈ سب کے پاس ہو گیا ہے, آنا جانا انڈیا کی ویزا اپلیکیشنز اب کم ریجیکٹ ہوتی ہیں, اٹ از ناؤ پارٹ آف G20. ہر جگہ دیکھ رہے ہیں آپ. اس وقت آپ یو ایس پریزیڈنٹ کا دیکھیے, 30 آدمی ان کے ایڈمنسٹریشن میں دے آر آف انڈین برتھ. ہماری جو ایک 2-3 ہیں ان کو کشمیر سوار پہ چڑھا ہوا, وہ آ جا کے پھر پھنس جاتے ہیں اسی جہاد اور اس چکر میں. تو کوئی ہم سے جب لوگ خوف کریں کہ پاگل ہے مسلمان ہے کسی وقت بھی بم مار سکتا ہے, تو ہماری تو کہیں بھی عزت نہیں رہ گئی نا. کوئی یہ کسی ہندو کو دیکھ کے تو نہیں کہتا کہ یہ جا کے اٹلی کے اندر بم پھوڑ دے گا. لیکن پاکستانی ریفیوجی آتا ہے تو دیکھیے ٹرکی کیسے ہمیں بلیک میل کر رہا کہ پاکستانیوں کی کشتی بھر کے بھیج دیتا ہے گریس کے اندر کہ اگر تم نے زیادہ بولا ہم پاکستانی بھیج دیں گے. اتنے بدنام ہو گئے ہم کیا. تو انڈین کی عزت اوورسیز بھی بڑھ گئی ہے, پڑھے لکھے بھی ہیں, پروفیسرز بھی ہیں. ابھی یہ کووڈ-19 میں دیکھیے امریکہ کے اندر کتنے ڈاکٹر سامنے آتے ہیں, ہمارے پاکستانی بھی ہیں انوالوڈ, بٹ اسٹل اٹ از اے کمیونٹی دیٹ از گروئنگ ان اٹس اپنے آپ سے رسپیکٹ کرنے کے لیے. ہم
जो है उसको हिंदू नेशनलिज्म कहते हैं. आई डोंट थिंक सो. आई थिंक हिंदू नेशनलिज्म कोई चीज ही नहीं है. मैंने बहुत पढ़ा है. उसमें कहीं ऐसा मौका ही नहीं आता कि किसी को मार दो या ये कर दो या जिहाद पे चले जाओ. इट इज विदाउट दैट. वो जी दुरुस्त. जी 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 तारिक फतेह जी, बड़े बड़े आपने बहुत अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया इसको, और ये बात तो बिल्कुल सब मानते हैं और सब जानते हैं कि भारतीय लोग पूरी दुनिया में जिस तरीके से मुख्तलिफ हमें की पोस्टों पे नजर आते हैं, हम देखते हैं कि बहुत सी जगहों पर वो अमेरिका में, दूसरी जगहों पर हुकूमत के अंदर, हुकूमत के बाहर काम करते हुए नजर आते हैं. उस तादाद में हमें उससे पाकिस्तान उससे में बहुत पीछे है. कहीं पर लोग नजर नहीं आते. और इसके अलावा जो भारत की तरक्की की बात की जाए तो भारत ने बहुत तरक्की की है, हर मैदान में भारत ने बहुत तरक्की की है. पाकिस्तान उसमें बहुत पीछे है, इससे तो कोई इनकार ही नहीं है. एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये भी कहा जाता है ना कि ये एक पॉपुलिज्म है, पॉपुलिस्ट कैंपेन, एक मूवमेंट थी जिसमें हमने देखा कि ट्रंप भी आए उसमें, फिर हमने बोरिस जॉनसन और दूसरे बहुत से लोगों को हमने देखा कि इस तरीके से दुनिया में जो ऐसी हुकूमतें आ रही हैं जो कि बहुत पॉपुलर लीडरशिप है. तो ये आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी भी उसी एक मूवमेंट का हिस्सा है, या ये अपने तौर पर एक अलहदा किरदार के तौर पर इसको कायम रख पाएंगे? मैं इसको जरा सा, अगर आप मुझे वक्त दें, देखिए 1990 में कोल्ड वॉर खत्म हो गई, द सोवियत यूनियन डाइड. जो 1990 तक नजरियाती इख्तिलाफ होते थे कि किस किस्म की इकोनॉमी होनी चाहिए, नेशनलाइज क्या होना चाहिए, आर्ट कहाँ होना चाहिए, ये एक कलॉसल डिफीट हुई हमारे जैसे लोगों के लिए जो लेफ्ट ऑफ सेंटर थे, या हम जैसे नेशनल अवामी पार्टी में थे या सपोर्ट करते थे ट्रेड यूनियन. हम में से कुछ को धचका लगा. मैं आई एम टेलिंग यू, फॉर मेनी डेज, फॉर ऑलमोस्ट फ्यू इयर्स, आई कुड नॉट इमेजिन कि जो हम सोचते थे उसका इतना अर्ली कोलैप्स होगा कि बट गई पूरी दुनिया. इसके नतीजे में जो फोर्सेस निकली उसको हम इस वक्त तो पॉपुलिस्ट कहते हैं, लेकिन इट इज द अराइवल ऑफ नॉन आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स, जिसके अंदर आपकी बरादरी, आपका धर्म, आपका मजहब, आपकी फैमिली ओरिजिन, दैट काउंट्स फॉर योर लॉयल्टी है. उससे पहले क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, यू आर फार टू यंगर, के यूनिवर्सिटी में इलेक्शंस होते थे, जमीयत के लड़के होते थे, लड़कियां होती थी, एनएसएफ की सपोर्टर्स थे पिंडी में, पंजाब यूनिवर्सिटी कराची, सिंध के अंदर बीएसओ होती थी. एवरीथिंग वाज आइडियोलॉजिकल. ये नहीं होता तू शेख बरादरी का तूने उसको वोट दे दिया, और तू क्रैशी है तूने इसका. वी हैव संक इनटू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स. आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में हमारा दिमाग काम नहीं करता, हमारी चमड़ी का रंग काम करता है, जो मजहब हमें माँ बाप ने दिया होता है वो काम कर. हम अगर शेख बरादरी के हैं, कसूर के हैं, तो इसमें मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है? पहले ये होता था कोई कंट्रीब्यूशन नहीं. आपकी सोच की कंट्रीब्यूशन थी कि यार मैं समझता हूं यूनिवर्सिटियों को प्राइवेट नहीं होना चाहिए, या लम्स फॉर एग्जाम्पल शुड बी नेशनलाइज, यू नो. उस टाइप की बहस होती थी कि पब्लिक इशू क्या है, पासपोर्ट किसको मिलना चाहिए, जमीन की सबसे बड़ी कितनी बड़ी लैंड होनी चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम लैंड होल्डिंग. अब तो वो बात ही नहीं है. अब तो ये है कि ऐसा कर देंगे, और हम जिहाद, आपके प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया मैं उठते के साथ ही जिहाद पे जाता हूं, और वो कह रहे हैं कि ये जो जीन्स फटी भी होती हैं ये लड़कियां इनवाइट करती. 900 चूहे मार के बिल्ली हज को जा रही है. अब आप सोच सकती हैं कि कभी ये, यू आर टू यंग, आई कैन नॉट इमेजिन कि 1970s में कोई स्टूपिड बातों पे बात करता था. मैंने किसी को देखा ही नहीं हिजाब में टिल आई लेफ्ट पाकिस्तान 78. सब दुपट्टा पहनती थी, सब अपना जो उनका कल्चर था वो सेलिब्रेट करती थी. यूनिवर्सिटी में हमारे साथ सब थे. माय वाइफ बाय द वे वाज विथ मी इन द यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द फ्यू सर्वाइविंग कपल्स फ्रॉम 1970. तो हम उस वक्त भी वी कुड स्टे टुगेदर, गेट मैरिड, कोई हम पे पथराव नहीं हो रहा था. हाँ, वो शिया थी, मैं सुन्नी था. आई एम सीरियस, इट वाज लाइक पाकिस्तान वाज पैराडाइज. कि लेफ्ट भी है, राइट भी है. हमारा जमात इस्लामी वालों के साथ
بیٹھ کے چائے پی کے, بلکہ میں تو یہ بحث کرتا تھا کہ چائے مفت مل جائے مجھے, we would discuss it like gentlemen. خدا کی قسم کوئی کسی کو مارتا نہیں تھا. اب اٹھا کے گول, صحیح, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں آپ جی, ایسے ہی تھا. تو ایسی کوئی محبت انڈیا سے نہیں ہے. سیدھی بات یہ ہے کہ وہاں جمہوریت ہے. اب بھی الیکشن ہو رہے ہیں. دیکھیے اگر ہندو نیشنلزم کی بات ہو رہی ہوتی تو یہ جو بنگال اور تامل ناڈو اور ادھر ادھر آسام میں الیکشن ہو رہے ہیں, وہاں الیکشن ہوتا ہی نہیں. جو سب سے بڑا ہندو ہے وہ جیت جاتا. لیکن ہندو ورسز ہندو لڑائی ہو رہی ہے نا. اٹ از اے سیونگ گریس. اور ہمارے حرکتیں, ہم بیکورڈ گیئر میں ہیں. پلیز آنیسٹ ٹو گاڈ اپنے سننے والوں کو کہیے, خدا کے واسطے تھنک اباؤٹ کہ مارس پہ دنیا بھر لینڈ کر رہی ہے, ہم کیوں نہیں لینڈ کر رہے؟ ہم تو منوڑا آئلینڈ پہ لینڈ نہیں کر پاتے. جی جی سر, اب تو یو اے ای والے بھی پہنچ گئے مریخ پر. کچھ تو سیکھ لینا, میں تو شرم آتی. دیکھیے بٹ وی آر کیپیبل. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو لوگ پاکستان میں رہے دے آر انکریڈبلی وائبرنٹ, ہیلتھی. وہاں فاقے کبھی نہیں آیا. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ 10 لاکھ آدمی مر گئے جیسے بنگال میں ہوا یا بہار میں. نہیں. ہاں. سو وی ہیو کم ویئر وی نیو ہاؤ ٹو لیو وتھ ہندوز اینڈ سکھس. لاہور میں ہمارے کون سے جھگڑے ہو رہے تھے. رنجیت سنگھ بادشاہ تھا, اس کے 2-3 جنرل تو مسلمان تھے, اس کی 2 بیویاں مسلمان تھیں. یہ رہنے والوں کو جن کو پتا تھا کیسے رہا جاتا ہے ان کو پاگل بنا دیا. ان کو کچھ پتا ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ مار دیں گے, چھوٹ دیں گے. دنگا فساد کا کلچر کیسے ایکسیپٹیبل ہو گیا ہمیں؟ رسول اللہ کا پکچر نکال دیا تھا, انہیں غصہ ہی نہیں آتا تھا. ارے غصہ ہی ختم کر دو. بلے شاہ کو غصہ آیا تو نہیں آیا نا. لیٹس میک ہم دی رول ماڈل. درست کا آپ نے, صوفیہ کی سرزمین جو ہے اس کو صوفیہ کے طرز عمل سے ہی چلنا چاہیے, بڑھنا چاہیے آگے, نہ کہ آپ اس کو اس طریقے سے لینے. سچ پلیئر ٹاکنگ ٹو یو طارق فتح صاحب. تھینک یو سو مچ ونس اگین, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, اور انشاءاللہ دوبارہ بھی ہماری بات ہوگی. چلیں, خدا حافظ. خدا حافظ.